آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کہ جی جس انداز سے آپ نے دیکھا سرمائی اولمپک کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بائیکاٹ کیا, پاکستان نے جس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ پوٹن کھڑے ہوئے, تائیوان پہ پاکستان نے کہا صرف ایک چائنا کو مانتے ہیں, تائیوان اس کا حصہ ہے. کشمیر کے حوالے سے بڑی بھرپور سپورٹ کا اظہار کیا گیا ان کی طرف سے. ہندوستان کو اور اتحادیوں کو, امریکہ کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اصل بات سنیے یہ ہے کہ جس انداز سے یہ فل پوٹینشیل ہمارا کہتے ہیں کہ ٹریڈ کا, اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے مشکلات, پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے. پریزیڈنٹ شی کو خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کو ان کے لوگوں کو اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ پاکستان بڑی بھرپور ایک جس کو کہنا چاہیے ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کے. کچھ لوگوں نے واضح طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے چائنا کا کیمپ جوائن کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو خبریں ہیں, جو پتہ چل رہا ہے, اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی بھرپور آپ کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ملے گی. اور جو یہ بھی آ رہی ہے جو باتیں کہ جی 6 بلین میں سے فوری طور پہ $2 بلین پاکستان نے واپس کرنا تھا کہ بغیر رول اوور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو آپ بھول جائیں, آپ کی فائنینشیل پرابلم ہمارے فائنینشیل پرابلم ہے. ہمیں پتا ہے کہ ریجن میں آپ کی مشکلات کس طرح سے ہیں. بیک لاگ پرانا ہے, لیکن جو حالات کووڈ کی وجہ سے ہوئے, ریجن میں جس طرح حالات آگے گئے, آپ کی پریشانیاں پرائم منسٹر سے جس طرح ان کی بات ہوئی ہے اس میں تو بڑا واضح طور پہ لائن لی گئی ہے کہ وہ آپ کی بھرپور سپورٹ کریں گے ہر فرنٹ پہ. اور بالکل امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سیکنڈ فیز نہیں شروع ہو رہا تھا سیپ پیک کا, اس پہ توجہ دی گئی اور کہا گیا کہ 1.5 سال میں بھرپور اس پہ کام کیا جائے گا. چھوٹے موٹے اختلافات جو تھے وہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے دور کیے گئے. اس میں سب سے بڑی بات سنیے, جو چائنیز انویسٹمنٹ رکی ہوئی تھی, چائنیز انویسٹمنٹ اب آنا شروع ہو گئے. نئے ایکٹیو پلیئر چائنا کے جو ہے نا وہ آ جائیں گے. جس طرح پاکستان چاہ رہا ہے 9 اکنامک انڈسٹریل زون ہے, اس میں پیسہ لگنا چاہیے, بہت اہم ہے, وہ ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی. اس کے لیے آپ نے دیکھا ایم او یوز تو سائن ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پہ طے کر لیا گیا کہ جی کہاں کس انداز سے چیزیں آگے لے کے جانی چاہیے, کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. اور اس میں پاکستان میں جو اس وقت مسئلہ ہے کہ غربت کا خاتمہ, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں آپ کا رول ماڈل کہ آپ نے پچھلے 30 سالوں میں 70 ارب لوگوں کو, اپنے 70 کروڑ لوگوں کو آپ غربت کی سطح سے اوپر لے گئے, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو. تو چائنا نے بڑا بھرپور سپورٹ دینے کا اعلان کیا. ان کا طریقہ کام کرنے کا ایسا ہے کہ وہ زیادہ خبروں میں نہیں آنا چاہتے, وہ اس حوالے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ پبلسٹی ہو. تو جس انداز سے سینرجی ڈیولپ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی پاکستان کی جہاں کی مشکلات ہوں گی وہ ان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا. انویسٹمنٹ اور ایک نئے اکنامک زون میں جس طرح انویسٹمنٹ آنی ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے کہ روزگار کے مواقع تیزی سے پیدا ہو, اس حوالے سے بڑی بھرپور امید پیدا ہو گئی. خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی اور بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے چین کی طرف سے. لیکن سر, امریکہ کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دورہ چین سے تھوڑا پہلے ہی آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے $1 ارب قسط کا اجرا جو مہینوں سے رکا ہوا تھا, پھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان دینا کہ پاکستان سے تعلقات جو ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس سے پہلے کے بیانات بھی سامنے رکھے جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو کوئی خدشہ ہے, یہ ڈر ہے کہ جھکاؤ پاکستان کا زیادہ چین کی طرف نہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے دونوں کیرٹس کا تو ذکر کر دیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف والی بات گو کہ آئی ایم ایف نے بہت ساری شرطیں منوا کر یہ ٹرانچ چھوڑا ہے, اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ابھی بھی یہ اسٹریٹجک ریلیف ہے. لیکن آپ نے سٹک والی بات نہیں کی کہ وہ جب جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا, اگلے دن جانا تھا, تو بلوچستان میں 2 حملے ہوئے اور بڑے خطرناک حملے تھے, جو کہ ایک افغانستان کی سرحد کے قریب تھا, ایک ایران کی سرحد کے قریب تھا. تو آپ کو انہوں نے دونوں پیغام دیے ہیں, سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب دورہ ہوا اس سے 2 دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ صدر پیوٹن اور چین کے صدر کی ملاقات ہوئی اور ایک ان کا بیانیہ جاری ہوا. وہ بیانیہ آپ یوں سمجھیں کہ باضابطہ طور پہ یونیپولر ورلڈ کو چیلنج تھا. انہوں نے امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے اور جو ایک قسم کی مونوپلی ہے آن پالیٹکس, ورلڈ پالیٹکس, اس کو انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے. اور پھر یہ دورہ ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو بتائیں شام صاحب نے یہ اقتصادی سائڈ پر تھی. پولیٹیکل سائڈ پہ ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کشمیر کے بارے میں باقاعدہ اعلان کے اندر ذکر کیا گیا ہے, جس میں چین, جس نصاب السلامی میں یہ کہا گیا ہے کہ جی
اس کو UN سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سائڈ یونیلیٹرل ایکشن لے کے چیزوں کو کمپلیکیٹ کرے گی تو وہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک برملا آپ سمجھیں کہ چین کی طرف سے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ملی ہے. اور میں اگر اوور آل اندازہ لگاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ عرصہ گو مگو کی حالت میں رہنے کے بعد پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے آخرکار کہ اسے کس طرف جانا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بگاڑنا چاہیں گے. دو دوست ہوں آپ کے، ایک ایسا دوست ہو جس کی ہسٹری ایسی ہے کہ ہر وقت وہ آپ کے کام آیا اور کبھی اس نے بد زبانی نہیں کی آپ کے ساتھ. ایک دوست وہ ہے جو مطلبی دوست ہے، جب چاہتا ہے آپ کو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے، پھر جپی ڈال لیتا ہے. تو اگر 3 4 5 ایسی وارداتوں کے بعد بھی آپ دونوں میں فرق نہ کریں اور یہ کہیں کہ میں بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا، کیا بیلنس بھائی؟ جو آپ کے ساتھ جیسا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اسی کو بیلنس کہتے ہیں نا. اور بیلنس کس کو کہتے ہیں؟ تو میرا خیال پاکستان بیلنس صحیح کر رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادہ مخلص ہے آپ بھی اسی کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں اور مخلص رہیں، اور جو آپ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی نہ بگاڑیں اور ٹرانزیکشنل ریلیشن رکھیں. کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے ادھر آنا ہی آنا ہے. وہ یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اس علاقے کو روس اور چین کے حوالے کر دے اور وہ جہاں پر اپنا جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہے بڑھے. ہندوستان سے جو وہ رول ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس علاقے کی پولیس مین شپ وہ کرے گا، وہ ان سے نہیں ہوئی. ورنہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ کہ جب وہ نکلے گا افغانستان سے تو ہندوستان کی جگہ لے لے گا اور چیزوں کو قابو کر لے گا. ہندوستان کی تو اپنی باتیں نہیں ہوئی. ہندوستان کو یہ بات بابر کروا دینی چاہیے اور ضرور یہ بات اٹھی ہوگی اسی طریقے سے کہ دیکھیے یہ جو ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ چین کے ساتھ نزدیکی بھی ہے، اس کی وجہ سی پیک بھی ہے جو کہ چین کے لیے بھی اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لیے ہے. تو اگر سی پیک کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے وقتاً فوقتاً تو اس میں چین کو حصہ لینا پڑے گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے ملک آپس میں سیدھا کبھی نہیں ٹکراتے، وہ ہمیشہ اس کے چھوٹے کو تلاش کرتے ہیں. تو ہم ایک طریقے سے امریکہ کی نظر میں چین کا ایک چھوٹا پارٹنر ہے، تو چین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہمیں تو کہہ سکتا ہے، چاہے وہ بھارت کے تھرو کرے یا اور کسی طریقے سے کرے. تو یہ چیز بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ جس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ ٹوٹل آپ خود نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے دوست بھی ہیں. کہ یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جبکہ چائنا اور رشیا کی ایک بالکل کلیئر کٹ الائنس بن رہی ہے اور وہ الائنس صرف یوکرین کے سلسلے میں نہیں ہوگی، وہ اوور آل پالیسی کے سلسلے میں ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک تو میں افغانستان، چائنا اور پاکستان بیٹھیں گے، اس سے کافی مسئلے حل ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو کہ کس کو یہ ریکگنائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اور جب وزٹ ہوگی پرائم منسٹر کی رشیا میں تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہورائزن کے اوپر کلیئر پکچر ابھر کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ امریکہ جو ہے نا وہ IMF کے تھرو بھی بہت کچھ کراتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ سے IMF کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام سمجھا جاتا ہے. آج ہی ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF والے کہ پاکستان کو فیٹک کی شرائط جو ہے نا وہ ماننی ہوگی. اگلا آپ نے دیکھ لیں میٹنگ ہونے جا رہی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ IMF کو کوئی تعلق نہیں ہے فیٹک کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا. IMF کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو پاور کمپنیوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں بتائیں. اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ کئی چائنیز کمپنی کا انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بتایا کہ جی کب کب پاکستان نے پیسہ واپس کرنا ہے. اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جو آپ نے بھی پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسائل مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ نہ صرف امریکہ اپنا چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں نہ اور پاکستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تو کس طرف جانا ہے. پاکستان نے ایک طرف تو یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگرچہ ہمارا اتنی زیادہ دنیا میں سے نہیں لیکن ہم برج بننا چاہتے ہیں، کوئی وار نہیں چاہتے کہ دو ملکوں میں پہلے روس اور 50 سال امریکہ کے درمیان اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں فال بیک کرنے کے لیے کیا چاہیے. میرا خیال ہے اس لحاظ سے جنرل صاحب نے بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے، چائنیز کو پتہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو یہ تو ہماری جس کو کہتے ہیں کہ ہماری جس کو کہنے مجبوری ہے، ہم ایک خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دونوں کے خلاف بڑی بھرپور سازشیں ہو رہی ہیں. اب جس طریقے سے امریکن میں آپریٹ کر رہے ہیں
وہ ساتھ ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھیں اور پھر یہ کہ جی سی پیک آپ کے لیے ٹریپ بن جائے گا. ہمیں بھی پتا ہے سی پیک کیسے ٹریپ بنے گا. یہ 3 کانٹیننٹ میں پروجیکٹ جا رہا ہے 1 بلٹ 1 روڈ والا 3 ٹریلین کا 50-60 بلین کا تو ہمارا یہ سی پیک ہی بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ جی کیا ہمارا کوآپریشن چائنا کے ساتھ خصوصی طور پہ پولیٹیکل اکنامک انٹرنیشنل فرنٹ پہ جائے گا. میرا خیال ہے سونیا کے پرائم منسٹر کے اس وزٹ سے جو چوتھا وزٹ ہے, میری اطلاعات یہ ہے کہ جتنے پہلے وزٹ انہوں نے کیا اس سے زیادہ بھرپور جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی جو ہے ان کا یہ بار بار بتانا پرائم منسٹر کو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے دیکھیں اپوزیشن کا پروپیگنڈا تو بادل کے ساتھ, اگر سوال یہ کہ ان مشکل حالات میں جہاں سے ہمیں افغانستان سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باوجود افغان طالبان کے آنے کے, ایران کی سائڈ سے بھی ہماری مشکلات ہیں, ہندوستان کی تو آئی ہیں. اس دوران چائنا کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, ہر فرنٹ پہ اکٹھے ہو کے لڑنا, ہر فرنٹ پہ مقابلہ کرنا اور بیچ میں پوٹن کا آ جانا اور پریزیڈنٹ پوٹن کا پرائم منسٹر کو بلا لینا وہاں پہ, میرا خیال ہے بڑا اہم ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ڈالر ایسا ساری دنیا میں چاہا ہے کہ چل پڑا ہے کہ کوئی تجارت ڈالر کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں, میں بیٹھا ہوں رشیا میں بیٹھا ہوں یا کسی جگہ جرمنی میں بیٹھا ہوں, آپ کو پیسے بھیجنے میں نے پیسے بھیجنے یا آپ نے مجھے بھیجنے, وہ پیسے سب سے پہلے نیو یارک جائیں گے فیڈرل ریزرو بینک میں, وہاں سے آگے جائیں گے. ایک جو ڈیولپمنٹ اس میں اچھی ہوئی ہے کہ یہ طے کیا گیا رشیا اور چائنا کے درمیان کہ ان دا فرسٹ پلیس ہم یورو میں تجارت کریں گے, اس کے بعد ہم اپنی کرنسیوں میں بھی تجارت کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن کی یہ جھنجھلاہٹ بہت زیادہ نہیں بڑھے گی جب ان کی کرنسی میں لوگ ڈیل نہیں کریں گے اور اب دوسری کرنسی میں ڈیل کرنا شروع کر دیں گے؟ جی دیکھیے, امریکہ کا جو سپر پاور ہونے میں سب سے زیادہ جو فیکٹر چلا ہے وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہیجمنی آف ڈالر اور اس کے کنیکشن آف پیٹرو ڈالرز, کہ جتنا دنیا میں کاروبار ہے وہ چونکہ بنیادی طور پہ تیل اور ڈالر کا آپس میں کنیکشن ہے اور پھر وہ سارا کاروبار اس میں ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے چینلز ہیں بینکنگ چینلز آپ نے خود بھی ذکر کیا وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہے. دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کی بات نہیں کی کرنسی کی, کم کی ہے, زیادہ پولیٹیکل ہیجمنی کی بات کی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ اکنامک ہیجمنی کو ختم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بلاک کمپلیٹ نہیں ہوگا چائنا اور رشیا کا. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 مہینے میں یا 6 مہینے میں یہ یورو کے علاوہ جیسے آپ نے کہا یہ بڑے بڑے اور اعلانات کریں گے جس سے یہ جو یونیلیٹرل سینکشن لگانے کی طاقت ہے امریکہ کی, اس سے بڑی حد تک دنیا کا ایک بڑا حصہ جو وہ نکل جائے گا. اس میں جن صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود امریکہ کا کمزور ہونا بڑی حد تک کہا جا رہا ہے کہ جی 2050 میں شاید ملٹری پاور نہ رہے, 2027 میں کہا جا رہا ہے چائنا سول اکنامک سپر پاور بن جائے گا. لیکن جنرل صاحب ایز وی اسپیک چائنا اور رشیا بہت پریشان ہے جو جس طرح کی سینکشن ان کی لگتی ہیں. مثلا ابھی دیکھیں یوکرین کے معاملے میں امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے انویٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلا ہدف ہوگا کہ آپ کے جتنے رشیا کے بینکس ہیں نا ان پہ سینکشن لگ جائیں گی. تمام روس کے بینکس پوری دنیا میں جب ان کے ساتھ کاروبار ختم ہو جائے گا تو برے طریقے سے اکانومی نیچے آئے گی. یہی مسئلہ چائنا کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے آگے جائیں گے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے میں یا بیچ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی؟ یہ دیکھیں یہ امریکہ کے لیے بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا یہ گیم ہے. ایک آپ سمجھیں کہ اگر انہوں نے یہ سینکشن کر دی مثال کے طور پہ رشیا یا چائنا کے اوپر تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکال لیں گے کیونکہ وہ بڑی پاورز ہیں وہ بھی, اور یہ ہوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس کو یوز کرے گا تھریٹ, لیکن شاید اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے اتنے ملکوں کو سینکشن کیا ہوا ہے جیسے ایران ہے, کوریا ہے, اور لوگوں کو بتاتے رہے وینزویلا ہے, کیوبا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ پھیلا رہے ہیں اور وہ پھر اوور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی پاور کو. تو اگر ملک اتنے زیادہ ہو گئے مثال کے طور پہ 40-50 ملک اگر سینکشن ہو گئے تو آپس میں تجارت اگر انہوں نے شروع کر دی تو امریکہ کی یہ جو مونوپلی یہ ختم ہو جائے گی.